بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی بیوی بچوں کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھا سلوک کرنا، اور اس میں جو بہت مشہور حدیث ہے حدیث ام زرع، اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کی ایک حدیث رہ گئی ہے، ہم اسے پیش کر رہے ہیں۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ہشام قال اخبرنا معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ كان الحبش يلبون بحرابهم فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انظر فما زلت انظر حتى كنت انا انصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع اللهو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ کچھ فوجی کھیل سے مظاہرہ کر رہے تھے، یعنی نیزہ بازی کر رہے تھے مسجد میں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پردہ کر لیا اپنے جسم مبارک سے، اور میں وہ کھیل دیکھتی رہی۔ میں نے اسے دیر تک دیکھا اور خود ہی اکتا کر لوٹ آئی۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک کم عمر لڑکی کھیل کی کتنی دیر تک کتنی شوقین ہوتی ہے اور کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہے گی اور اس میں دلچسپی لے سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے بہتر تھے کہ فن حرب خود دیکھتے اور دکھاتے تھے، تاکہ وقت ضرورت پر عورتیں بھی اپنا قدم پیچھے نہ ہٹائیں۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ عورت کو غیر مردوں کی طرف دیکھنا جائز ہے، بشرطے کہ بدنیتی اور شہوت کی راہ سے نہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مساجد میں دنیا کی کوئی جائز بات کرنا منع نہیں ہے، بشرطے کہ شور و غل نہ ہو اور مسجد کی بے حرمتی نہ ہو۔ باب موعظۃ الرجل ابنتہ لحال زوجہا۔ آدمی اپنی بیٹی کو اس کے خاوند کے مقدمہ میں نصیحت کرے تو کیسا ہے؟ حدیث نمبر 5191۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ بہت دنوں تک میرے دل میں خواہش رہی کہ میں عمر بن خطاب سے نبی کریم کی ان دو بیویوں کے متعلق پوچھوں جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ ایک مرتبہ انہوں نے حج کیا اور ان کے ساتھ میں نے بھی حج کیا۔ ایک جگہ جب وہ راستے سے ہٹ کر قضائے حاجت کے لیے گئے تو میں بھی ایک برتن میں پانی لے کر ان کے ساتھ راستہ سے ہٹ گیا۔ پھر انہوں نے قضائے حاجت کی اور واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ پھر انہوں نے وضو کیا تو میں نے اس وقت ان سے پوچھا کہ امیر المومنین، نبی اکرم کی بیویوں میں وہ دو کون ہیں جن کے متعلق اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا، اے ابن عباس، تم پر حیرت ہے، وہ عائشہ اور حفصہ ہیں۔ پھر عمر نے تفصیل بیان کرنی شروع کی۔ انہوں نے کہا، میں اور میرے ایک انصاری پڑوسی جو بنو امیہ بن زید سے تھے اور عوالیے مدینہ میں رہتے تھے، ہم نے عوالی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضری دیتے اور ایک دن میں حاضری دیتا۔
جب میں حاضر ہوتا تو اس دن کی تمام خبریں جو وحی وغیرہ سے متعلق ہوتی لاتا اور اپنے پڑوسی کو بتاتا، اور جس دن وہ حاضر ہوتے تو بھی ایسا کرتے۔ ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر غالب تھے، لیکن جب ہم مدینہ آئے تو یہ لوگ ایسے تھے کہ عورتوں سے مغلوب تھے۔ ہماری عورتوں نے بھی انصار کی عورتوں کا طریقہ سیکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے بھی میرا ترکی بترکی جواب دیا۔ میں نے کہا اس کے اس طرح جواب دینے پر ناگواری کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ میرا جواب دینا تمہیں برا کیوں لگتا ہے؟ اللہ کی قسم، نبی اکرم کی ازواج بھی ان کو جواب دے دیتی ہیں، اور بعض تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن رات تک الگ رہتی ہیں۔ میں اس بات پر کانپ اٹھا اور کہا ان میں سے جس نے بھی یہ معاملہ کیا یقیناً وہ نامراد ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور مدینہ کے لیے روانہ ہوا۔ میں حفصہ کے گھر گیا اور میں نے اس سے کہا، حفصہ، کیا تم میں سے کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن رات تک غصہ رہتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نے اس پر کہا کہ پھر تم نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال لیا اور نامراد ہوئی۔ کیا تمہیں اس کا کوئی ڈر نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ کی وجہ سے اللہ تم پر غصہ ہو جائے اور پھر تم تنہا ہی ہو جاؤ گی؟ خبردار، نبی اکرم سے مطالبات نہ کرنا، کسی معاملہ میں حضرت کو جواب دیا کرو، نہ کسی معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کرو، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا کرو۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ تمہاری سوکن جو تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ پیاری ہے، ان کی وجہ سے تم کسی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جانا۔ ان کا اشارہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ عمر نے بیان کیا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ملک غسان ہم پر حملہ کے لیے فوجی تیاریاں کر رہا ہے۔ میرے انصاری ساتھی اپنی باری پر مدینہ گئے ہوئے تھے۔ رات گئے، واپس آئے اور میرے دروازے پر بڑی زور زور سے دستک دی اور کہا کہ کیا عمر گھر میں ہیں؟ میں گھبرا گیا اور باہر نکلا تو انہوں نے کہا کہ آج بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کیا غسانی آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، حادثہ اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا کہ حفصہ تو خاسر و نامراد ہوئی اور ٹوٹے میں پڑی۔ مجھے تو اس کا خطرہ لگا ہی رہتا تھا کہ اس طرح کا کوئی حادثہ جلد ہی پیش آئے گا۔ پھر میں نے اپنے تمام کپڑے پہنے اور مدینہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے فجر کی نماز حضور اکرم کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد حضور اکرم اپنے ایک بالا خانے میں چلے گئے اور وہاں تنہائی اختیار کر لی۔ میں حفصہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا اب روتی کیوں ہو؟ میں نے تمہیں پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بالا خانہ میں تنہا تشریف رکھتے ہیں۔ میں وہاں سے نکلا اور منبر کے پاس آیا۔
اس کے گرد کچھ صحابہ کرام موجود تھے اور ان میں سے بعض رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک میں ان کے ساتھ رہا، اس کے بعد میرا غم مجھ پر غالب آ گیا اور میں اس بالا خانہ کے پاس آیا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حبشی غلام سے کہا، عمر کے لیے اندر آنے کی اجازت لے لو۔ غلام اندر گیا اور حضور اکرم سے گفتگو کر کے واپس آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ذکر کیا لیکن آپ خاموش رہے۔ چنانچہ میں واپس چلا آیا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو منبر کے پاس موجود تھے۔ میرا غم مجھ پر غالب آیا اور دوبارہ آ کر میں نے غلام سے کہا کہ عمر کے لیے اجازت لے لو۔ اس غلام نے واپس آ کر پھر کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر میں واپس آ گیا اور منبر کے پاس جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن میرا غم مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے پھر آ کر غلام سے کہا کہ میرے لیے اجازت طلب کرو۔ غلام اندر گیا اور واپس آ کر جواب دیا کہ میں نے آپ کا ذکر نبی اکرم سے کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ میں وہاں سے واپس آ رہا تھا کہ غلام نے مجھے پکارا اور کہا، نبی اکرم نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس بان کی چارپائی پر جس سے چٹائی بنی جاتی ہے لیٹے ہوئے تھے۔ اس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا۔ بان کے نشانات آپ کے پہلو پر پڑے ہوئے تھے۔ جس تکیہ پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس میں چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے حضور اکرم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور کہا، نہیں۔ میں خوشی کی وجہ سے کہہ اٹھا، اللہ اکبر۔ پھر میں نے کھڑے ہی کھڑے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، پھر جب ہم مدینہ آئے تو یہاں کے لوگوں پر ان کی عورتیں غالب رہتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دیے۔ پھر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے میں حفصہ کے پاس ایک مرتبہ گیا تھا اور اس سے کہہ آیا تھا کہ اپنی سوکن کی وجہ سے جو تم سے زیادہ خوبصورت اور تم سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ہے، دھوکہ مت کھانا۔ ان کا اشارہ عائشہ کی طرف تھا۔ اس پر حضور اکرم دوبارہ مسکرا دیے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو بیٹھ گیا۔ پھر نظر اٹھا کر میں نے آپ کے گھر کا جائزہ لیا۔ اللہ کی قسم، میں نے رسول اکرم کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس پر نظر رکتی، سوائے 3 چمڑوں کے جو وہاں موجود تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی امت کو فراخی عطا فرمائے اور کشادگی کر دے مال میں اور دوسری چیزوں میں۔ فارس اور روم کو فراخی اور وسعت حاصل ہے اور انہیں دنیا دی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ نبی اکرم ابھی تک ٹیک لگائے ہوئے تھے لیکن اب سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، ابن خطاب، تمہاری نظر میں بھی یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں جو کچھ بھلائی ملنے والی تھی سب اسی دنیا میں دے دی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے کہ میں نے دنیاوی شان و شوکت کے متعلق
یہ غلط خیال دل میں رکھا اور دل میں پیدا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اسی وجہ سے 29 دن تک الگ رکھا۔ حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز عائشہ سے کہہ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 1 مہینہ تک میں ازواج کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج ہوا اور آپ نے ازواج سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جب 29ویں رات گزر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ سے ابتدا کی۔ عائشہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہمارے ہاں 1 مہینہ تک تشریف نہیں لائیں گے، اور ابھی تو 29 ہی دن گزرے ہیں، میں تو ایک دن گن رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 کا ہے، وہ مہینہ 29 کا تھا۔ عائشہ نے بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت تخیر نازل کی، اختیار والی آیت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج میں سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے اللہ کی وحی کا ذکر کیا۔ میں نے حضور کو ہی پسند کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام دوسری ازواج کو اختیار کیا اور سب نے وہی کہا جو حضرت عائشہ کہہ چکی تھیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہا کہ نبی کریم سے کچھ مت کہا کر، آپ کے ہاں روپیہ اشرفی نہیں ہے، اگر تم کو کسی چیز کی حاجت ہو، تیل ہی درکار ہو تو مجھ سے کہو، میں لا دوں گا۔ نبی اکرم سے مت کہنا اور ان سے کچھ نہ مانگنا۔ یہاں سے باپ کا مطلب نکلتا ہے کہ خاوند کے بارے میں باپ کا اپنی بیٹی کو سمجھانا جائز ہے بلکہ ضروری ہے، جس میں ازواج مطہرات کو نبی اکرم کے ساتھ رہنے یا الگ ہونے کا اختیار دیا گیا تھا۔ باب صوم المرأۃ بإذن زوجها تطوعا، شوہر کی اجازت سے عورت کو نفلی روزہ رکھنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 5192۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر گھر پر موجود ہو تو کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، یعنی بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کے اوپر فرض روزہ باقی ہے تو وہ اسے رکھ سکتی ہے، لیکن تال میل سے رکھے۔ نفلی روزہ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے شوہر کو اس سے تعلقات قائم کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر یہ مناسب نہیں ہوگا۔ باب اذا باتت المرأة مہاجرة فراش زوجها، جو عورت ناراض ہو کر اپنے شوہر کے بستر سے الگ ہو کر رات گزارے، اس کی برائی کا بیان۔ حدیث نمبر 5193۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے ناراضی کی وجہ سے انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ عورت کا غصہ بجا ہو یا بیجا، مگر اطاعت کے پیش نظر اس کا فرض ہے خاوند کے بستر پر حاضری دینا۔ اگر وہ خفگی میں رات کو ایسا نہ کرے تو بلا شک و شبہ
اس وعید شدید کی مستحق ہے۔ عورت کے لیے خاوند کی اطاعت ہی اس کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ حدیث نمبر 5194، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر سے ناراضی کی وجہ سے اس کے بستر سے الگ تھلگ رات گزارے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ اگر شوہر نے ڈانٹ دیا ہے، مار دیا ہے، تو عورت اپنے اندر اصلاح پیدا کرے اور تبدیلی لائے، لیکن شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، بھلے ہی یہ مظلوم ہو، تاکہ آگے بات بگڑنے نہ پائے۔ باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، عورت اپنے شوہر کے گھر میں آنے کی کسی غیر مرد کو اس کی اجازت کے بغیر آنے نہ دے اور داخل نہ ہونے دے۔ حدیث نمبر 5195، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، اور عورت کسی کو اس کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر آنے نہ دے، اور عورت جو کچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی صریح اجازت کے بغیر خرچ کر دے تو اسے بھی اس کا آدھا ثواب ملے گا۔ کسی غیر مرد کا بغیر شوہر کی اجازت کے گھر میں داخل ہونا بھی منع ہے۔ مراد یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کے حکم کے بغیر اس مال میں سے خرچ کرے جو خاوند نے اس کو دیا ہے، یعنی اپنے ماہوار میں سے، جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ عورت اپنے خاوند کا مال صدقہ نہیں کر سکتی، مگر ہاں اپنی خوراک میں سے، اور ثواب دونوں کو برابر ملے گا، یعنی اسے جو خرچ کرنے کے لیے دیا ہے اس میں سے بھی اگر وہ خرچ کرتی ہے تو نیکی ملے گی۔ وہ خرچ بھی مراد ہے جو عادت کے موافق ہو، جسے سن کر خاوند ناراض نہ ہو۔ باب حدیث نمبر 5196، اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت غریبوں کی تھی۔ مالدار جنت کے دروازے پر حساب کے لیے روک لیے گئے تھے، البتہ جہنم والوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والی زیادہ عورتیں تھیں۔ متفق علیہ۔ اس حدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے یہ ہے کہ عورتیں چونکہ اکثر خاوند کے بے اجازت غیر لوگوں کو گھر میں بلا لیتی ہیں، اس وجہ سے دوزخ کی سزاوار ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھنا عالم رویا میں تھا، آپ نے جو دیکھا وہ برحق ہے، اور غریب دیندار وہ بہشت میں جانے کے پہلے سزاوار ہیں، ان کا زیادہ حق ہے۔ مالدار مسلمانوں کا داخلہ غرباء مسلمین کے بعد ہوگا۔ باب کفران العشیر، شوہر کی ناشکری کا بیان۔ یہ لفظ معاشرے سے نکلا ہے، یعنی عشیر معاشرہ سے نکلا ہے، جس کے معنی خلط ملت ملا دینے کے ہیں۔ اس باب میں ابو سعید خدری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 5197، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اس کی نماز پڑھی۔
آپ نے بہت لمبا قیام کیا، اتنا طویل کہ سورہ بقرہ پڑھی جا سکے، پھر طویل رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھا کر بہت دیر تک قیام کیا۔ یہ قیام پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے دوسرا طویل رکوع کیا، یہ رکوع طوالت میں پہلے رکوع سے کچھ کم طویل تھا۔ پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا، پھر دوبارہ قیام کیا اور بہت دیر تک حالت قیام میں رہے۔ یہ قیام پہلی رکعت کے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر طویل رکوع کیا، یہ رکوع پہلے سے کچھ کم تھا۔ پھر سر اٹھایا اور طویل قیام کیا، یہ قیام پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر رکوع کیا، طویل رکوع، اور یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ کم طویل تھا۔ پھر سر اٹھایا اور سجدہ میں گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو گرہن ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کو یاد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی اس جگہ سے کوئی چیز پکڑی ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت دیکھی تھی یا مجھے جنت دکھائی گئی تھی، اس طرح کہا، راوی کو شبہ ہے۔ میں نے اس کا خوشہ توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اور اگر میں اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے، اور میں نے دوزخ دیکھی، آج اس سے زیادہ ہیبت ناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کے احسان کا انکار کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زندگی بھر حسن سلوک کا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو، پھر بھی تمہاری طرف سے کوئی چیز اس کے لیے ناگوار خاطر ہو تو کہے گی کہ میں نے آپ سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ حدیث میں نماز کسوف کا بیان ہے۔ آخر میں دوزخ کا ایک نظارہ بھی پیش کیا گیا ہے جو نافرمان عورتوں سے متعلق ہے۔ اسی سے باب کا مطلب ثابت ہوتا ہے۔ عورتوں کی یہ فطرت ہے جو بیان ہوئی، الا ماشاء اللہ، یعنی ساری عورتیں ناشکری نہیں ہوتی ہیں اور شوہروں کی بے وفا نہیں ہوتی ہیں۔ بہت کم نیک بخت عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو شکر گزار اور اطاعت شعار ہوں، لیکن یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5198، عمران روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اکثر رہنے والے غریب لوگ تھے، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر رہنے والی اکثر عورتیں تھیں۔ باب لزوجک علیک حق، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ اس حدیث کو ابو جحیفہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کیا ہے، اور ابو جحیفہ کا نام عبداللہ بن وہب عامری ہے۔ حدیث نمبر 5199، عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، کیا میری یہ اطلاع صحیح ہے کہ تم روزانہ دن میں روزہ رکھتے ہو اور دن بھر عبادت کرتے ہو؟
میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، روزے بھی رکھو اور بنا روزے کی بھی رہو، رات میں عبادت کرو اور سو بھی، کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ ابو جحیفہ عامری وفات نبوی کے وقت نابالغ تھے، بعد میں انہوں نے کوفہ میں قیام کیا اور سن 74 ہجری میں کوفہ ہی میں وفات پائی۔ ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سماعت ثابت ہے۔ باب المرأۃ رعیۃ فی بیت زوجہا، بیوی اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے۔ حدیث نمبر 5200۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ امیر حاکم ہے، مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے۔ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے یوں ہے کہ جب ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی تو بیوی سے شوہر کے گھر کے متعلق ہوگی کہ اس نے اپنے شوہر کے گھر کی نگرانی کی یا نہیں۔ اسی طرح ہر ایک ذمہ دار سے سوال کیا جائے گا۔ باب قول اللہ تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ سورہ نساء میں اللہ کے اس فرمان کا بیان مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر بڑائی دی ہے۔ اللہ کے فرمان بے شک اللہ بڑی رفعت والا اور بڑی عظمت والا ہے۔ یہاں تک۔ حدیث نمبر 5201۔ انس بن مالک انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے 1 مہینہ تک الگ رہے اور اپنے ایک بالا خانہ میں قیام کیا۔ پھر آپ 29 دن کے بعد گھر میں تشریف لائے تو کہا گیا، اللہ کے رسول آپ نے تو 1 مہینے کے لیے عہد کیا تھا اور ایلا کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 کا ہے۔ یہاں دیکھیے ان الشہر 29 یعنی یہ مہینہ 29 کا ہے، اور عربی مہینے یا تو 29 کے ہوتے یا 30 کے ہوتے۔ باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ فی غیر بیوتہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو اس طرح چھوڑنا کہ ان کے گھروں ہی میں نہیں گئے۔ اور معاویہ بن حیدہ سے مرفوعاً مروی ہے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ عورت کا چھوڑنا گھر ہی میں ہو، مگر پہلی حدیث یعنی حضرت انس کی زیادہ صحیح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ پہ چلے گئے اور ادھر عورتیں اپنے گھر میں رہتی تھیں، اپنے گھر میں رہتی تھیں، اور انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا، نہ انہیں کوئی ڈر تھا، نہ انہیں کوئی دقت تھی۔ جی اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ دوسرے گھر میں جا کر رہ جانا بھی درست ہے اور وہاں دن اور رات بتا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 5202۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ کی وجہ سے قسم کھائی کہ اپنی بعض ازواج کے ہاں 1 مہینے تک نہیں جائیں گے۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ نے ان کے پاس صبح کے وقت گئے یا شام کے وقت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا
کہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ 1 مہینہ تک نہیں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ 29 دن کا ہے۔ حدیث نمبر 5203۔ ابو یافور کہتے ہیں ہم نے ابو زحا کی مجلس میں مہینہ پر بحث کی تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابن عباس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ایک دن صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رو رہی تھیں، ہر زوجہ مطہرہ کے پاس ان کے گھر والے موجود تھے۔ مسجد کی طرف گیا تو وہ بھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ پھر عمر بن خطاب آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اوپر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک کمرہ میں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے سلام کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر سلام کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر سلام کیا اور اس مرتبہ بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو آواز دی بعد میں اجازت ملنے پر، یعنی غلام نے نبی اکرم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، بلکہ 1 مہینہ تک ان سے الگ رہنے کی قسم کھائی ہے اور ایلا کیا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن تک الگ رہے اور پھر اپنی بیویوں کے پاس گئے۔ اصطلاح میں اسی کو ایلا کہا جاتا ہے، یعنی مدت مقررہ کے لیے اپنی بیوی سے الگ رہنے کی قسم کھا لینا۔ مدت پوری ہونے کے بعد ملنا جلنا جائز ہو جاتا ہے۔ باب ما یکرہ من ضرب النساء وقولہ واضربوہن ضربا غیر مبرح۔ عورتوں کو مارنا مکروہ ہے اور اللہ کا فرمانا اور انہیں اتنا ہی مارو جو ان کے لیے سخت نہ ہو، یعنی معمولی مار لگاؤ۔ یہاں پر یہ بخاری کے حاشیہ کی عبارت ہے کہ خاوند کے لیے جائز ہے کہ عورت کو نماز چھوڑنے پر مارے اور غسل چھوڑنے پر بھی مارے، جیسا کہ اسے زینب کے ترک پر مارتا ہے، جیسا کہ اسے زینب نہیں زینت کے ترک کرنے پر مارتا ہے، جب وہ مرد اس کی زینت چاہے یا بلانے پر نہ آئے یا بغیر اجازت وہ باہر جائے، جیسا کہ ان پر وہ مارتا ہے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ مرد کے ہر حکم کی فرما برداری کرے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ حدیث نمبر 5204۔ عبداللہ بن زمع روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے کہ پھر آخری دن یعنی شام کو اس سے ہم بستری بھی کرے، دن کو مارا پیٹا اور شام کو پھر اس سے چپک کر کے اور اپنی شہوت پوری کرتا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں مناسب کہ مارے حساب سے اپنی زندگی گزارے۔ باب لا تطیع المرأة زوجها فی معصیہ۔ عورت گناہ کے حکم میں اپنے شوہر کا کہنا نہ مانے، یعنی اللہ کی نافرمانی میں شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ قبیلے انصار کی ایک خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی۔ اس کے بعد لڑکی کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے اڑ گئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے اس کا ذکر کیا اور کہا اس کے شوہر نے اس سے کہا ہے کہ اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے مصنوعی بال جوڑ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تو ایسا ہرگز مت کر، کیونکہ مصنوعی بال سر پر رکھ کر جوڑے تو ایسے بال جوڑنے والیوں پر لعنت کی گئی ہے۔
اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، جیسے فطری و طبعی طور پر سر کے بال ہیں ویسے ہی رہنے دینا چاہیے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر شریعت کے حکم کے خلاف کوئی بات کہے تو عورت اگر اس کو بجا نہ لائے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ باب قولہ وَإِنِ امرأة خافت من بالها نشوزا او ارادا، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے نفرت اور منہ موڑنے کا خوف ہو، اسی کو کہتے ہیں اس کی بد دماغی کا ڈر ہو اور خوف ہو۔ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کا نمبر 5206 ہے۔ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں ان سے حضرت عائشہ نے، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے نفرت اور منہ موڑنے کا خوف محسوس کرے، اس کی بابت فرمایا۔ آیت میں ایسی عورت کا بیان ہے جو کسی مرد کے پاس ہو اور وہ مرد اس سے اپنے پاس زیادہ نہ بلاتا ہو بلکہ اسے طلاق دینے کا ارادہ کرتا ہو، ارادہ رکھتا ہو، اور اس کی بجائے دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہو، لیکن اس کی موجودہ بیوی اس سے کہے مجھے اپنے ساتھ ہی رکھو اور طلاق نہ دو، تم میرے سوا کسی اور سے شادی کر سکتے ہو، میرے خرچ سے بھی تم آزاد ہو اور تم پر باری کی بھی کوئی پابندی نہیں، تو اس کا ذکر اللہ کے اس ارشاد میں ہے فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر، پس ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ آپس میں صلح کر لیں اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ باب العزل، عزل کا بیان۔ عزل کا معنی ہوتا ہے انزال کے وقت شرمگاہ کا باہر نکال دینا تاکہ منی باہر ہی گر جائے اور رحم میں نہ گرے۔ احادیث ذیل سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے، مگر آئندہ دوسری حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ بیوی سے عزل نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 5207، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم عزل کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5208، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ہم عزل کرتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 5209، جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم عزل کیا کرتے تھے جب کہ قرآن اترتا تھا۔ یہاں قرآن اترنے کی بات اس لیے کہی ہے کہ اگر یہ فعل اور یہ حرکت غلط ہوتا، یعنی یہ حرکت غلط ہوتی اور یہ کام حرام ہوتا تو قرآن میں آیت ضرور اترتی اور اس سے روک دیا جاتا اور تنبیہ کی جاتی۔ حدیث نمبر 5210، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہمیں قیدی عورتیں ملی اور ہم نے ان سے عزل کیا، پھر ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا کیا تم واقعی ایسا کرتے ہو؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، پھر کہا قیامت تک جو روح بھی پیدا ہونے والی ہے وہ اپنے وقت پر پیدا ہو کر رہے گی، اس لیے تمہارا عزل کرنا ایک عبث حرکت ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ باب القرعہ بین النساء اذا اراد سفر، سفر کے ارادہ کے وقت اپنی بیویوں میں انتخاب کے لیے قرعہ ڈالنا اور سفر پر جانا تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ میں لے کر کے جانا۔
حدیث نمبر 5211 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے لیے قرعہ ڈالتے۔ ایک مرتبہ قرعہ عائشہ اور حفصہ کے نام نکلا۔ رسول اکرم رات کے وقت معمولاً چلتے وقت عائشہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلتے۔ ایک مرتبہ حفصہ نے ان سے کہا کہ آج رات کیوں نہ تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے اونٹ پر، تاکہ تم بھی نئے مناظر دیکھ سکو اور میں بھی۔ انہوں نے یہ تجویز قبول کر لی اور ہر ایک دوسرے کے اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ اس کے بعد حضور اکرم عائشہ کے اونٹ کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت اس پر حفصہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، پھر چلتے رہے۔ جب پڑاؤ ہوا تو حضور اکرم کو معلوم ہوا کہ عائشہ اس میں نہیں ہے۔ اس غلطی پر عائشہ کو اس درجہ رنج ہوا کہ جب لوگ سواریوں سے اتر گئے تو ام المومنین نے اپنے پاؤں اسخر گھاس میں ڈال لیے اور دعا کرنے لگی کہ اے میرے رب، مجھ پر کوئی بچھو یا سانپ مسلط کر دے جو مجھے ڈس لے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ حرکت خود میری ہی تھی۔ یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لائے، مگر حضرت عائشہ اپنے قصور سے خود محروم رہ گئیں۔ نہ دوسرے کے اونٹ پر سوار ہوتی، نہ آپ کی شرف کلامی سے محروم رہتی۔ حضرت حفصہ کا بھی اس میں کچھ قصور نہ تھا۔ اسی رنج کے مارے اپنے کو کوسنے لگی اور اپنے پاؤں گھاس میں ڈال لیے، جس میں زہریلے کیڑے بکثرت رہتے تھے۔ باب المرأة تہب یومها من زوجها لذرتها وکیف یقسم ذلك۔ عورت اپنے شوہر کی باری اپنی سوکن کو دے سکتی ہے اور اس کی تقسیم کس طرح کی جائے۔ حدیث نمبر 5212 سودا بنت زماں نے اپنی باری کو عائشہ کو دے دیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے یہاں خود ان کی باری کے دن اور سودا کی باری کے دن رہتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت سودا نے بڑھاپے میں ایسا کیا تھا تاکہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دیں۔ باب العدل بین النساء، بیویوں کے درمیان انصاف کرنا واجب ہے۔ ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، اور تم عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے الی قولہ واسعا حکیمہ تک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دل کا میلان ہے وہ برابر نہیں رہ سکتا، البتہ جو باری ہے، کھانا ہے، خرچہ ہے، کپڑے ہیں، جوتا چپل ہے اور دوسری بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں بالکل برابری رہے گی، لیکن دل کے میلان میں برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔